ڈاکٹر محمد حمید اللہ 16 محرم الحرام 1336 ہجری بمطابق 19 فروری 1908 بروز بدھ حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے گھر پر والد صاحب سے حاصل کی، پھر آپ نے حیدرآباد کی معروف درسگاہ دارالعلوم سے 1923 میں میٹرک کیا۔ آپ نے جامعہ عثمانیہ سے 1930 میں ایم اے فقہ درجہ اول میں پاس کیا۔ بعد ازاں شعبہ قانون سے LLB کی سند بھی درجہ اول میں حاصل کی۔ 1929 میں بزم قانون کے معتمد اور 1930 میں نائب صدر پھر صدر بزم قانون بنے۔ شعبہ قانون کے تحت آپ نے اسلامی قانون بین الممالک پر تحقیق کا آغاز کیا اور اسی سلسلے میں آپ 1933 میں جرمنی گئے اور بون یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے 1934 میں آپ کو ڈی فل کی سند دی گئی۔ ضروری تبدیلیوں اور اضافوں کے ساتھ اس مقالے کو مسلم کنڈکٹ آف اسٹیٹ کے عنوان سے شائع کیا گیا۔ 1934 میں آپ جرمنی سے فرانس آ گئے اور سوربون یونیورسٹی سے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ میں اسلامی سفارتکاری پر مقالہ لکھ کر D.Litt کی سند حاصل کی۔ آپ نے قرآن پاک کی تجوید اور تلاوت کی سند مسجد نبوی سے حاصل کی۔ 1936 میں واپس دکن آ کر جامعہ عثمانیہ میں قانون بین الممالک کے استاد بنے۔ کچھ عرصے بعد آپ شعبہ قانون میں لیکچرر سے ریڈر مقرر ہوئے۔ سقوط حیدرآباد کے بعد ڈاکٹر صاحب پیرس میں مقیم ہو گئے، جس کی وجہ سے یہاں کی علمی فضا اور کتابی ذخائر سے بھری لائبریریاں تھیں۔ آپ سقوط حیدرآباد کا کیس تنہا لڑتے رہے۔ اس پر آپ نے گراں قدر مضامین لکھے۔ آپ کا مقالہ حیدرآباد اسٹیٹس ان دا لائٹ آف انٹرنیشنل لاء نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی اور اس کا جرمن میں بھی ترجمہ ہوا۔ 1939 میں پاکستان کو آپ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ دستور ساز اسمبلی کی معاونت کے لیے اسلامی تعلیمات کی مجلس تشکیل دی گئی۔ اس کار خیر کے لیے آپ نے کسی اعزازیے کو قبول نہ کیا۔ اس بورڈ کی کاوشوں سے قرارداد مقاصد جو مادر وطن پاکستان کے دساتیر کا مستقل حصہ بنی معرض وجود میں آئی۔ اس بورڈ کی بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے مستقلاً یہ بات منظور کروا لی کہ اس ملک میں قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ یہاں قیام کے دوران آپ نے کئی فلاحی کام انجام دیے، جس میں حیدرآباد کالونی کے مدرسے کا قیام نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جب تبلیغ دین کا بیڑا اٹھایا تو ان کی شخصیت کے زیر اثر تقریباً 50,000 یورپین مشرف با اسلام ہوئے۔ عالم اسلام کی بڑی بڑی درسگاہوں سے تعزیز آپ وابستہ رہے۔ آپ مشرق و مغرب کی کئی زبانوں پر مہارت رکھتے۔ پیرس کے مشہور تحقیقی ادارے سینٹر نیشنل ڈی لاء ریسرچ سائنٹیفک CNRS سے ریٹائرمنٹ تک منسلک رہے۔ کتنی ہی زبانوں میں آپ کی کتابیں شائع ہوئیں۔ صدر جنرل محمد ضیاء الحق کی دعوت پر 8 مارچ سے 20 مارچ 1980 میں آپ جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں لیکچرز دینے تشریف لائے۔ اس پروگرام کا خاکہ آپ نے خود ہی تیار کیا تھا۔ آپ نے یہاں 12 شورائے آفاق لیکچرز قرآن و حدیث کے مختلف پہلوؤں پر اردو میں دیے، جو خطبات بہاولپور کے نام سے شہرت رکھتے ہیں، اور اسی عنوان سے ان کی اشاعت ہوئی، اور یہ خطبات جامعہ کے اسلامی تعلیمات کے نصاب میں بھی شامل ہیں۔ ان کا انگریزی ترجمہ ڈاکٹر افضل اقبال نے دی ایمرجنس آف اسلام کے نام سے کیا۔ آپ کی تصنیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، جو 1950، 1955 اور 1961 میں دارالاشاعت کراچی سے شائع ہوئی، نے بڑی شہرت حاصل کی۔ نومبر 1936 میں سلطنتوں کے باہمی رابطوں کے دستور عمل یعنی قانون بین الممالک کے اصول و نظائر پر کتاب آپ نے مرتب کی، جو جامعہ عثمانیہ کے LLB کے نصاب میں شامل کی گئی۔ سیاسی و سقیہ جات آپ کی معرکۃ العرا تصنیف ہے، جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت راشدہ تک محیط ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ مولانا ابو یحییٰ امام خان نوشہروی نے کیا، جو 1990 میں مجلس ترقی اردو ادب لاہور سے شائع ہوئی۔ آپ کے کارناموں میں سب سے اہم کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ منوا لیا کہ بین الاقوامی قانون کے اصل بانی مسلمان فقہا اور علماء ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد صحیفہ ابن منبع رحمۃ اللہ کے تدوین احادیث کے نسخے کی بازیافت اور جدید اسلوب میں ڈھال کے اس کی اشاعت بھی آپ کا معرکۃ العرا کارنامہ ہے۔ یہ کام آپ نے اپنی طالب علمی کے دور میں شروع کر دیا تھا، اس لیے یہ آپ کا پہلا مقالہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس تصنیف سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ تدوین حدیث کا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دور خلافت کے زمانے میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ امام محمد شیبانی کی کتاب الاسیر اور شاہ ولی اللہ کی حجۃ البقاء کا آپ نے فرانسیسی میں ترجمہ کیا۔ آپ نے امام بخاری کی مجموعہ احادیث کا اشاریہ بھی مرتب کیا۔ اسلامی فقہ کی تدوین اور امام ابو حنیفہ کی میتھڈالوجی پر آپ نے تحقیق کی اور یہ بات ثابت کر دی کہ اسلامی قانون قانون روما سے ماخوذ نہیں
جرمن میں قرآن مجید کے 6 پاروں کا ترجمہ بھی آپ نے کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے انگریزی میں کتاب تحریر کی، جس کا ترجمہ رسالہ نقوش کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر میں موجود ہے۔ آپ کی تعریف کردہ تعارف اسلام اور تذکرہ شعبہ قانون نے بھی زبردست پذیرائی حاصل کی۔ آپ کے مضامین شہرت یافتہ رسالے اسلامی کلچر میں شامل ہوتے رہے۔ قرآن پاک کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین 2 جلدوں میں اسی زبان میں آپ نے کی۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہوا۔ آپ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی پالے جبرائیل اور خطبات اقبال یعنی تشکیل جدید کا بھی فرانسیسی میں ترجمہ کیا۔ جامعہ عثمانیہ کے دور میں آپ نے سود پر بلا سودی نظام کے عنوان سے مقالہ تحریر کیا، جس کی اشاعت حیدرآباد دکن سے ہوئی۔ 1984 میں جنرل ضیاء الحق نے حکومت پاکستان کی طرف سے ہجری ایوارڈ آپ کو دیا۔ آپ نے اسے قبول نہ کیا، البتہ بے انتہا اصرار پر رقم اسلامک انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کے نام کرنے کے لیے کہا۔ 13 شوال المکرم 1423 ہجری بمطابق 17 دسمبر 2002 بروز منگل 95 برس کی عمر میں آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہر شے کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ بدھ 18 دسمبر 2002 کو بعد نماز ظہر جامعہ استنبول کے آپ کے شاگرد ترک اسکالر اور اسلامک ایسوسی ایشن نارتھ ٹیکساس کے امام پروفیسر ڈاکٹر یونس کوچی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جیکسن ویل کے قبرستان میں آپ کو آسودہ خاک کر دیا گیا، اور یوں مشرق کا آفتاب مغرب میں غروب ہو گیا، چھپ گیا آفتاب شام ہوئی، ایک مسافر کی رہ تمام ہوئی۔